بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں شفقت علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماس ٹی وی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، یہ میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ موٹیویشن کا سلسلہ ہے، اور میں نے زندگی بھر جو موٹیویشن سیکھی ہے موٹیویٹر سے، ان کے لیکچر سن کے، ان کی کتابیں پڑھ کے، تو مجھے یہی محسوس ہوا ہے کہ شاید زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مغربی مفکروں، فلاسفروں، نفسیات دانوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ انہوں نے جو کچھ کتابوں میں لکھ دیا ہے اسی سے ہی آدمی کامیابی کا سفر طے کر سکتا ہے، زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کا سب کا مطمع نظر پیسہ کمانا، امیر ہونا، اور اس کو ہی کامیابی گنا گیا ہے۔ نو ڈاؤٹ پیسہ زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے، لیکن زندگی کا مقصد صرف پیسہ نہیں۔ پیسہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن زندگی پیسے کے پیچھے گزار دی جائے یہ شاید اتنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے پھر اپنا مطالعہ، جو کچھ مجھے اللہ پاک نے توفیق دی، جو میں علماء کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر جو کچھ میں نے اخذ کیا کہ اللہ پاک نے اپنے احکامات میں، اپنی کتاب میں، اپنے رسولوں کے ذریعے، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو پیغامات دیے ہیں وہ سارے کے سارے کامیابی کے لیے ہیں۔ کچھ آج میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ میں اس وقت سیریز چل رہی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بیک گراؤنڈ میں ذرا آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہماری پہلی ویڈیو تھی عبادت کا مفہوم، کہ زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت محدود مفہوم نہیں ہے۔ میں نے اس کا تجزیہ کیا تھا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، صرف یہی عبادت نہیں ہے، یہی اعمال نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ ضروری ہیں، یہ نہ کیے جائیں گناہ گار ہوں گے، لیکن صرف اس تک محدود ہو جانا اور اسی کو عبادت سمجھ لینا، یہ فلسفہ تھوڑا سا اللہ پاک کے وعدوں کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پوری زندگی گزارنے کے احکامات جاری کیے ہیں، اور وہ احکامات پہ عمل کر کے ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ کامیاب انسان کے لیے ضروری تھا کہ اس کی اپنی زندگی کامیاب ہو، اس کے ساتھ ریلیٹڈ اس کا گھر جو ہے وہاں وہ کامیابی سے اپنے فرائض سر انجام دے سکے، اس کے ساتھ وہ خاندان میں، اپنے کنبے میں ایک کامیاب انسان کے طور پہ زندگی گزار سکے۔ پھر تھا کہ وہ معاشرے کا کارآمد شہری ہو، ایک کامیاب شہری ہو، معاشرے کے کام آ سکے، تو وہی انسان کامیاب ہے۔ اس کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ اپنی پرسنالٹی جب تک وہ ڈیولپ نہیں کرتا، خود سازی نہیں کرتا، اپنے آپ کی تعمیر نہیں کرتا، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، تو وہ شاید کامیاب زندگی نہ گزار سکے۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کامیابی کے لیے 2 پہلو ہیں۔
ایک تو اخلاقی طور پہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا، اور دوسرا جو وہ کام کر رہا ہو، جس پروفیشن میں ہو، اس میں اسے مکمل ہونا چاہیے، پروڈکٹ نالج مکمل ہونا چاہیے، اور عملی طور پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے۔ اخلاقی طور پہ قرآن پاک میں سے کچھ آیات کا میں آج ذکر کروں گا۔ مکمل تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں آپ کا ذہن کھولنے کے لیے میں نے آج درج کی ہیں یہاں پہ، تو ان کا میں ذکر ضرور کروں گا۔ کچھ باتیں اگر رہ جائیں گی تو وہ بھی اگلی کسی ویڈیو میں ان کو، کہ آج جو اخلاقی طور پہ اپنی تعمیر کرنا ہے، اخلاقیات کے حوالے سے جو اللہ پاک کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے اور اس سے اپنی شخصیت بنانی ہے، کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے؟ ہم اس پہ شاید ذہنی طور پہ جاتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپس میں قرض کے معاملات تحریر کر لیا کرو۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 282، 80، 81، 82 یہ آیات ہیں کہ قرض کے معاملات تحریر آپس میں، کسی بھی رشتے میں آپ ہیں، سگے بھائی ہیں، باپ بیٹا ہے، چچا بھتیجا ہے، دوست ہے، آپ کا پڑوسی ہے، ایون کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو اس کو بھی تحریر کر لیا کرے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے یہ، شخصیت، پرسنالٹی گروم کرنے کا۔ ہر چیز پورے وقار کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ بندہ کرے۔ پھر شخصیت بنانے کے لیے اور معاشرے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے، اگر کوئی شخص قرض لے اور وہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، تنگی میں ہو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسے مہلت دو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ آپ کی شخصیت تعمیر کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سود مت کھاؤ۔ اب سود کی حرمت وہ ہے، اس تک پہنچنا کہ سود کیا ہے، سود کیسے ہوتا ہے، وہ بحث اپنی جگہ پہ، لیکن سود کے حرمت پہ کوئی دلائل نہیں ہے۔ سود اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، اور سود کھانا، سود لینا دینا کرنا حرام ہے۔ اب اس میں کیونکہ ہمارے دین پہ فرقہ چاہے کوئی بھی ہو، زیادہ قبضہ علماء کا ہے، باقی کو موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنی اسٹڈی کر لے، اپنا پڑھ لے، اپنا فتویٰ لے لے، ڈسکشن کر لے۔ اگر کوئی آدمی کالج، یونیورسٹی یا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اسے دنیاوی تعلیم میں عبور حاصل ہے، اپنے کام میں عبور حاصل ہے، شخصی طور پہ بڑا مضبوط آدمی ہے، لیکن ہمارے علماء اسے اجازت نہیں دیتے کہ دین کے معاملے میں وہ کوئی گفتگو کرے۔ یہ ایک نازک موضوع ہے، لیکن میں اس معاملے میں، سود کے معاملے میں علماء کے ساتھ ہوں کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، ہر لحاظ سے اللہ پاک کا حکم ہے۔ یہ اللہ پاک نے، اب جو آدمی سود نہیں کھاتا، معاشرے کا کارآمد شہری ہے، مضبوط شہری ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتا، اس کی روزی میں بھی اللہ پاک نے برکت دینی ہے۔ یہ اللہ پاک نے کامیابی کا راستہ بتایا آپ کو۔ رشوت مت اختیار کرو۔ جو آدمی رشوت لیتا ہے
وہ معاشرے کا کارآمد شہری نہیں ہے. اور جو آدمی رشوت دے کے ناجائز کام کرواتا ہے وہ بھی کارآمد شہری نہیں ہے. دونوں مضبوط نہیں ہیں. کل وہ کامیابی سے دور ہو جائیں تو اللہ کے احکام کی نافرمانی کر کے کامیابی حاصل نہ کر سکیں تو پھر اللہ پہ تو گلہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں راستہ نہیں دکھایا. اللہ نے راستہ دکھایا ہے، حکم دیا ہے، ہم وہ حکم نہیں مان رہے ہیں، ہم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، ناجائز کام کرواتے ہیں، جو کام ہمارا حق نہیں ہے وہ بھی پیسے دے کے کروا لیتے ہیں. اور وہ شخص جو اختیار رکھتا ہے وہ رشوت لیتا ہے اور حقدار کا حق مار دیتا ہے اور دوسرے کو جس کا حق نہیں بنتا اسے وہ فائدہ پہنچا دیتا ہے. غلط کام ہے، یہ معاشرے کی بدصورتی ہے. اللہ نے تو حکم دیا رشوت اختیار نہ کرو. اس پہ جتنے آگے باتیں بڑھتی ہیں، ہم اگر اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم ناجائز کام نہیں کریں گے، نہ ہم لیں گے نہ ہم دیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن پاک میں ہے رشوت مت اختیار کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے. اللہ پاک بقرہ میں اللہ پاک نے بہت سے احکامات نازل فرمائے ہیں. یہیں پہ آپس میں اعتماد قائم رکھو. اب اعتماد کون قائم رکھ سکتا ہے؟ جو آپس میں صحیح ایک دوسرے سے لین دین کریں گے، سچ بولیں گے، اعتماد کا رشتہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اعتماد قائم رکھو، وعدوں کو پورا کرو. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے. یہ ساری سورہ بقرہ کی آیات ہیں، 188 ہے، 177 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اسی آیت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں کہ سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ. اب کامیابی کے راستے کی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے آپ دیکھ لیں، وہاں کامیابی کے لیے، کامیاب کاروبار کے لیے اسی بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. ہم نافرمانی خدا کی کرتے ہیں، دنیا کے چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے سچ جھوٹ کو ملا دیتے ہیں. پھر جب ہماری زندگی میں کامیابی نہیں آتی تو ہم اپنے رب سے گلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہماری زندگی میں کیوں ایسا ہے، جبکہ ہم خود اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں سے انصاف کرو. یہ اللہ پاک کا حکم ہے، انصاف سے فیصلہ کرو. سورہ نساء آیت نمبر 58. اب یہاں پہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے سب لوگوں کو کہ آپس کی باتوں میں بھی انصاف کرو. یہ نہیں کہا کہ جج صرف انصاف کرے، نہیں، آپس میں زندگی گزارنے کے لیے انصاف کرو، لوگوں سے انصاف کرو، انصاف سے فیصلہ کرو. اپنی عام زندگی میں بھی جس کا جو حق ہے اس کو دو. اپنی فیملی میں بھی، اپنے گھر میں بھی سب کے حقوق کا خیال کرو. اپنے محلے میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی ہر ایک کا جو جو حق ہے وہ اس کو دو. اور کہیں بات ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے کسی کے درمیان تو سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو. یہ معاشرے کی خوبصورتی ہے اور اللہ کا مقصد یہی ہے کہ ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل. حضرت آدم کو جب سجدہ کروایا گیا تھا اور وہاں پہ مکالمہ ہوا تھا کہ یہ معاشرے میں جائے گا، کامیاب ہوگا، میری تعلیمات عام کرے گا، تو مقصد پیچھے ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل تھی. اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں
خاتم النبیین کو بھیجا ہے، وہ صرف معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، اپنے یہی احکامات لوگوں کو باور کرانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں، آپ اگر انصاف کرنا شروع کر دیں، اپنی شخصیت کو اس طرح بنا لیں کہ کسی کا حق نہیں مارنا، چاہے وہ جس جگہ، روڈ پہ چلتے ہوئے لوگ حق مار دیتے ہیں، ٹریفک چل رہی ہے، روانی ہے، اصول بنے ہوئے ہیں، بے اصولی کر کے جس کا حق ہے اس کو روک دیتے ہیں، غلط جگہ پہ پارکنگ کر دیں گے، غلط جگہ پہ گپیں لگانے شروع کر دیں گے، غلط جگہ پہ گاڑی چلانا شروع کر دیں گے۔ موٹر سائیکل بھی، گاڑی بھی، بس بھی، ٹرک بھی، یہاں انصاف نہیں کرتے۔ جب آپ انصاف کرنا شروع کر دیں گے اور ہر ایک کے حق کا خیال رکھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی پرسنالٹی تعمیر ہوگی، آپ کی شخصیت تعمیر ہوگی، آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں گے، اور یہ جب اللہ پاک کے حکم کے مطابق کریں گے، یہ سارے اللہ پاک کے احکامات ہیں جو اللہ پاک نے قرآن میں بھی اتارے ہیں اور رسول پاک کے ذریعے بھی ان کا حکم دیا ہے، انہوں نے بھی اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بد زبانی سے بچو، غصے کو پی جاؤ۔ اب یہ دونوں چیزیں جس شخص میں آ جائیں اور ذہن میں یہ ہو کہ اللہ بد زبانی نہیں کرنی، معاشرے کا ناکام آدمی ہوتا ہے۔ جو غصے میں آ جاتا ہے اور غصے کا اظہار بھی کرتا ہے، جو غصے کو پی جاتا ہے، اللہ پاک نے غصے کو پی جانے کو کہا ہے۔ غصہ آ جانا ایک بات ہوتی ہے، لیکن اس پہ کنٹرول کرو، اپنی شخصیت تعمیر کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، کسی کو ضرورت ہے آپ کی اس کے کام آ جاؤ، کوئی بوڑھا انسان جا رہا ہے اپنی سواری پہ بٹھا لو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کی لاٹھی بن جاؤ، اسے سڑک پار کروا دو، اسے گھر تک پہنچا دو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ کسی کو میڈیسن چاہیے، کوئی آپ کے محلے میں بھوکا نہ سوئے، اگر کوئی آپ کے محلے میں غریب آدمی رہتا ہے اور خطرہ ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے دے دینا، ان کی میڈیسن کے لیے پیسے، اللہ کا حکم ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور بہت اجر ہے اس کا۔ اور اللہ پاک نے حکم یہ بھی حکم دیا ہے، اور پھر آپ کی آمدن میں سے غرباء کے لیے پیسے رکھ دیے ہیں، انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے جو زکوٰۃ پہنچاؤ، اس کی کوئی محنت نہیں زکوٰۃ پہ، لیکن ہمیں حکم دیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے، جو صاحب استطاعت کو حکم دیا ہے، آپ کریں، اور اس کا کتنا بڑا اجر رکھا ہے، صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا، خمس کا، فطرانے کا، ان سب چیزوں کا حکم ہے۔ بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ، ان کے کام آؤ، چھوٹا چھوٹا کام آنا، کسی کو سڑک پار کرا دینا بھی صدقہ ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ پھر اس کی برکت بھی ڈالتا ہے۔ یہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، نہیں، آپ کی زندگی کیسے درست ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی کیسے آئے گی، آپ کی زندگی میں درستگی کیسے ہوگی، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ آپ یہ نیت تو کریں کہ میں نے خدا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کیسا ہم پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، جی نرمی سے بات کرو، بڑا نام ہے ایک ڈیل کارنیگی، آج سے 100 سال سے اس کی کتابیں دھڑا دھڑ چھپ رہی ہیں اور دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے ان کا۔ اس کے بہت بڑی کتاب ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے استفادہ کیا ہے، کہ میرے اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے، ہم اس کی طرف گئے ہی نہیں۔ اللہ پاک سورہ طٰ کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے کہ لوگوں سے نرمی سے بات کرو۔ اللہ نے ہمیں ڈھنگ بتا دیا ہے، ہم ڈیل کرنے کے پیچھے جاتے ہیں، کوئی اس نے بھی محنت کی ہے، ظاہر ہے اس کی محنت ہے، اس نے بھی اس کو فائدہ اٹھایا ہے تو اس کا فائدہ آگے لوگوں تک پہنچایا ہے،
وہی میرے اللہ کا حکم ہے، لوگوں سے نرمی سے بات کرو۔ اس نے آگے بتایا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کرو، تکبر سے بچو۔ بہت زبردست بات کی ہے، اپنی آواز کو نیچا رکھو اور دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کیا ہماری زندگی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ تو ہماری ناکامیوں کی وجوہات میں یہ بھی وجوہات ہیں، اور پھر یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں شاید نہیں ہوتی کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو اوبے کرنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو کامیابی کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا ساتھیوں کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی شخصیت تعمیر کریں، اپنے آپ کو مضبوط آدمی بنائیں، معاشرے میں کارآمد شہری بنائیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کریں، اور پھر ہم ناکام ہوں۔ نہیں، کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیں، آج نہیں، کل، پرسوں، ترسوں۔ باقی بات وہی ہوتی ہے زندگی میں کہ ناؤ اور نیور۔ آج ہی ارادہ کریں گے اور کامیابی کا سفر شروع کر دیں گے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے احکامات ہیں، کچھ اگلی ویڈیو میں، اور باقی کہ جو اپنا پروفیشن ہے، جو بھی ہے، جو آپ کام کرتے ہیں، اس میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے، اس میں مہارت ہونی چاہیے آپ کو۔ اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو یقیناً میری آج کی ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل حماس ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ یہ ویڈیوز بنتی رہیں گی، یہ پلے لسٹ میں موٹیویشن ہے، کرنٹ افیئر بھی ہے، اور لائف انشورنس میرا سبجیکٹ ہے۔ میں نے پوری زندگی وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے، تو اس پہ بھی میں انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو کروں۔